اگر سمرہ کے رہنے والوں نے میتھمیٹکس کی اتنی ریفائنڈ شکل دریافت کر لی تھی کہ وہ ستاروں کی چال کو میتھمیٹیکلی پریڈکٹ کر رہے تھے، اگر آکیڈیا، آسیریا اور بیبلونیا کے رہنے والے ستاروں کے علم سے اتنی کانفیڈنٹ پیشن گوئیاں کر رہے تھے کہ ایک سیلاب آئے گا کہ جو باڑھ کو توڑ دے گا، اور تب بادشاہ کو چاہیے کہ وہ مجھے خط لکھے، یا پھر نمرود کے ستارہ شناسوں نے اسے ایک ایسے بچے کی پیدائش کا بتایا کہ جو ان کے مذہب کا خاتمہ کر دے گا، تو پھر آج یہ سارا علم کہاں ہے؟ اس علم کا کیا ہوا؟ شاید یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں۔ 1792 میں فرانس کے ایک ایسٹرونومر پیئر جوزف ڈی بیچم نے عراق وزٹ کیا تھا۔ وہ بابل بھی گیا، اس نے وہاں ایسٹرونومی یعنی ستاروں کی سٹڈی سے متعلق کچھ باتیں آبزرو کی، اور وہ باتیں اس نے اپنی ڈائری میں لکھی۔ پیئر جوزف ڈی بیچم کی موت کے بعد یہ ڈائری برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ لگ گئی، جنہوں نے فوراً سے پہلے اپنے ایجنٹس کو بصرہ اور بغداد بھیجا تاکہ آثار قدیمہ کے ان آرٹیفیکٹس اور ریلکس کو جتنا جلدی ہو سکے لندن منتقل کیا جائے، جن کے بارے میں پیئر جوزف نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا۔ 1855 میں 5 بحری جہازوں پر وہ تختیاں اور ریلکس بھر کر دریائے دجلہ کے ذریعے لندن لے جائے جا رہے تھے، لیکن تبھی بحری قزاقوں نے ان جہازوں پر حملہ کر دیا اور وہ پانچوں کے پانچوں جہاز ان 200 تختیوں اور قدیم ریلکس کے ساتھ دریائے دجلہ کی گہرائیوں میں غرق ہو گئے۔ لیکن برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی ان تختیوں پر موجود علم کی اہمیت سے آگاہ ہو چکی تھی، اور وہ کسی بھی قیمت پر انہیں ریٹریو کرنا چاہتے تھے، انہیں دوبارہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ لہٰذا ان تختیوں اور ریلکس کو ریکور کرنے کے لیے بغداد میں موجود اس وقت کی برٹش ریزیڈنٹس نے سلطنت عثمانیہ کی مدد لے لی۔ لیکن تب تک فرانس بھی پیئر جوزف کی ڈائری میں لکھی باتوں سے آگاہ ہو چکا تھا، اور وہ بھی ان تختیوں کو ہر صورت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے بھی تختیوں کو ڈھونڈنے کے لیے اپنا ایک مشن دریائے دجلہ بھیج دیا، جسے فرزنل مشن کہتے ہیں، لیکن وہ تختیاں کسی کو نہیں ملی۔ البتہ ان تختیوں میں علم کا ایک ایسا خزانہ ضرور موجود تھا کہ 100 سال بعد 1971 تک جاپان بھی ان تختیوں کو دجلہ کی گہرائیوں میں ڈھونڈتا رہا، لیکن وہ ریلکس ہمیشہ کے لیے کھو گئے۔ وہ قزاق کون تھے اور وہ تختیاں کہاں گئیں؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ کسی قسم کے محافظ تھے، جو یا تو دنیا کے خطرے سے ان علوم کے خزانے کی حفاظت کر رہے تھے، یا پھر ان علوم کے خطرے سے دنیا کی حفاظت کر رہے تھے کہ وہ کبھی دنیا تک نہ پہنچے۔ شاید اسی لیے انہوں نے تختیوں سے بھرے 5 جہازوں کو دجلہ میں غرق کر دیا، جو آج تک نہیں مل سکی۔ ان قزاقوں کو پھر دوبارہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ دجلہ کی وہ تختیاں تو شاید ہمیشہ کے لیے کھو گئیں، لیکن عراق کی زمین پر مزید تختیوں اور ان پر موجود علوم کے لیے لڑائی جاری رہی۔ 1899 میں جرمنی نے ٹیمپل آف مردوک میں کھدائی شروع کی، اور جو سیمپلز ملتے گئے انہیں دھڑا دھڑ جرمنی بھیجنا شروع کیا جانے لگا۔ انفیکٹ انگلینڈ اس بات سے اتنا گھبرا گیا کہ کہیں جرمنی وہ سارے علوم ہی نہ حاصل کر لے کہ 1917 میں انگلینڈ نے عراق میں اپنی فوج بھیج دی۔ لیکن فوج کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی جرمن آرکیالوجسٹ وہاں سے بھاگ گئے، اور برٹش فوجیوں کو وہاں کچھ بھی نہیں ملا۔ لیکن میں آپ کو اس سے بھی زیادہ حیرت کی ایک بات بتاتا ہوں کہ اس چیپٹر کے اندر میں نے آپ کو ان تختیوں سے ملنے والا جو بھی ڈیٹا بتایا ہے وہ 1987 سے پہلے کا ہے، جو ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد پبلک کے لیے پبلش کیا گیا تھا۔ لیکن 1987 سے لے کر آج تک جو بھی تختیاں ملی ہیں ان میں سے کسی ایک کا ڈیٹا بھی پبلک کے لیے ریلیز نہیں کیا گیا۔ اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے ان تختیوں میں اب تک کیا کیا علوم دیکھ لیے ہوں گے۔ یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ صدام حسین نے آرکیولوجیکل ریسٹوریشن آف بیبلون نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا، جس میں انہوں نے بخت نصر کا 250 کمروں والا محل، اس کا سب سے بڑا زیگورات، ایک میوزیم اور بابل کے مشہور ہینگنگ گارڈنز بنوانے تھے، جن کے متعلق میں آپ کو 17ویں چیپٹر میں بتاؤں گا۔ لیکن سب سے اہم بات جو 2011 میں مریم موسیٰ نام کی ایک جرنلسٹ نے اپنی رپورٹ میں لکھی تھی کہ صدام حسین نے اس میوزیم میں رکھنے کے لیے ان تمام تختیوں کی ریپلیکاز، ان کی ڈپلیکیٹس بنوائی تھی، اور یہی وہ وقت تھا کہ ٹھیک 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا اور ٹھیک پرانے بابل شہر کی جگہ یعنی ٹھیک بیبلون کی آرکیولوجیکل سائٹ کے اوپر اپنا فوجی کیمپ بنایا تھا،
جسے کیمپ الفا کہتے ہیں، اور اگلے 2 سال تک وہاں امریکنز اور پولش فوجیں تباہی پھیرتی رہیں۔ ان لوگوں نے تختیوں کی جو ریپلیکاز بنوائی تھیں انہیں 2 میوزیمز کو اور ایک لائبریری کو تباہ کر دیا، اور پھر 2005 میں اسے ناقابل بیان حد تک بیونڈ ریپیئر حالت میں عراق کے اسٹیٹ بورڈ آف ہیریٹیج کے حوالے کر دیا۔ اس حوالے سے مریم موسیٰ کے علاوہ برٹش میوزیم کے ڈائریکٹر جان کرٹس نے بھی مکمل ایک رپورٹ بنائی تھی، جسے پڑھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ کس طرح وہ لوگ ایک مسلمان ملک میں لوٹ مار کرتے رہے، ان کے خزانے لوٹتے رہے، ان کے علوم لوٹتے رہے۔ اس سب کے بارے میں 2006 میں امریکہ کے کرنل جان کولمین نے ایک بڑی عجیب سی بات کہی تھی، اور میں ٹھیک اس کے الفاظ آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں کہ وہاں امریکن آرمی کی موجودگی کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے ہم اس پر معافی چاہتے ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہاں امریکن آرمی کی موجودگی سے دوسرے لٹیروں کو اسے لوٹنے کا موقع نہیں ملا۔ اب خدا جانے یہ میسج وہ کسے دے رہا تھا، برٹش میوزیم کو، فرینچ کو، جاپنیز کو، جو پچھلے 300 سال سے ان تختیوں پر موجود علم کی تلاش میں ہے۔ سچ کہوں تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے 5 جہازوں کو دجلہ میں غرق کر دینے والے بحری قذافوں کے متعلق میرا دل سے ماننا ہے کہ وہ کسی قسم کے محافظ ہی تھے جو یہ بات جانتے تھے کہ ان علوم کو دنیا تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ وہ کون سے علوم ہیں جو 1987 کے بعد والی تختیوں پر موجود ہیں جنہیں پبلک کرنے پر پابندی ہے، یا وہ کون سے علوم تھے جو دجلہ میں غرق ہو گئے اور آج تک بار بار ڈھونڈے جانے کے باوجود بھی کسی کو نہیں مل سکے؟ یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس دور کا ایک اور بھی علم تھا جو بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمیشہ کے لیے کھو گیا ہو۔ ان تختیوں پر موجود علم سے کہیں زیادہ عزت والا بابرکت علم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، جو قدیم ترین آسمانی صحیفوں میں سے ایک تھے، جن کا ذکر سورہ اعلیٰ اور سورہ نجم دونوں میں ہے، اور سورہ فاطر اور آل عمران دونوں میں تقریباً ایک ہی جیسی آیت ہے کہ جس میں معجزات اور صحیفوں کے علاوہ ایک اور چیز کا ذکر ہے، کتاب المنیر۔ اور آج اسکالرس کی اکثریت یہی مانتی ہے کہ کتاب المنیر بھی کسی زمانے میں ایک آسمانی کتاب تھی۔ لیکن میں نے ایسا کیوں کہا کہ بظاہر یوں لگتا ہے کہ وہ صحیفے کھو گئے ہیں؟ ایک مرتبہ سورہ اعلیٰ پڑھیں اور دیکھیں کہ اس کی 18ویں آیت میں کیا لکھا ہے۔ یہ باتیں تو پہلے کے صحیفوں میں بھی ہیں، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ اور یہ کون سی باتیں ہیں؟ ان صحیفوں کی ایک جھلک سورہ نجم کی 36ویں آیت سے آگے ہے۔ کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ اور عہد کو پورا کرنے والے وفادار ابراہیم کے صحیفوں میں تھی، کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر انسان کے لیے صرف وہ ہے جس کی اس نے خود کوشش کی، اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تمام چیزوں کا پہنچنا صرف آپ ہی کے رب کی طرف ہے، تمام چیزوں کا پہنچنا صرف آپ کے رب ہی کی طرف۔ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، وہی مارتا ہے اور وہی زندہ کرتا ہے۔ اسی نے مذکر اور مؤنث پیدا کی ہے نطفہ سے کہ جب وہ ٹپکایا جاتا ہے، اسی کے ذمہ دوبارہ پیدا کرنا ہے۔ وہی غنی کرتا ہے اور وہی دولت دیتا ہے، وہی شعراء ستارے کا رب ہے۔ اسی نے پہلے والے عاد کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی، جن میں سے کوئی نہ بچا، اور اس سے پہلے نوح کی قوم کو جو کہ اپنے ظلم میں بڑے ہی بدترین اور سرکش تھے۔ اسی نے متفقہ کو الٹ دیا۔ کبھی کبھی قرآن پاک کے الفاظ سن کر دل سے نکلتا ہے کہ یہ باتیں انسان کی زبان سے نکلا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ سورہ نجم کی جو آیات میں نے آپ کو سنائی، اس کی شروعاتی آیت سے یوں لگتا ہے کہ جیسے ابراہیم کے صحیفوں میں بھی یہی خطبات تھے، انسان کو اللہ کی طرف بلانے والے۔ اس چیپٹر کے آخر میں آپ سب کو ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے ایک مرتبہ بھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کا نام کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے اس بات پر غور کیا کہ 2 دریاؤں کے درمیان والے کس طرح اپنے آپ کو ٹائٹلز دیا کرتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد ترخ کا ٹائٹل آزر، یا آخیش کا ٹائٹل ابی ملخ، یا سارگون آف آکیڈیا کیسے خود کو 4 کونوں کا بادشاہ یا مشرق و مغرب کا بادشاہ یا پھر کائنات کا بادشاہ کہلواتا تھا، کیسے نرم سین خود کو آکیڈیا کا الہ کہلواتا تھا۔ یہ سب وہ لوگ تھے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں موجود تھے، جو خود کو بڑے بڑے ٹائٹلز دیا کرتے تھے،
لیکن آج ہم جانتے بھی نہیں کہ اس بے نام بادشاہ کی حقیقی شناخت کیا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بے نام کر کے تاریخ میں ایسا بے نام کر دیا کہ جو خود کو آسمان کے نیچے کی زمین میں مشرق و مغرب کا مالک کہا کرتا تھا، اس کا نام کسی ایک بھی تختی میں یقین کے ساتھ موجود ہی نہیں ہے۔ لیکن ان سب کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو ایک ٹائٹل دیا، وہ ٹائٹل جو سورہ نساء کی 125ویں آیت میں ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا دیا، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا آج دنیا کی 30 قومیں اپنی جینیولوجی ٹریس کر کے انہی سے جا ملتی ہیں۔ قرآن پاک کی 35 سورتوں میں ان کا ذکر ہے، اور ساتھ بھی نبی وقاص سے مروی حدیث معراج کے مطابق اللہ کے اس دوست کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں آسمان میں بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے دیکھا، ایک ایسے درخت کے نیچے کہ جس کے پتے انتہائی خوبصورت چراغوں جیسے ہیں۔